بھارت کا سینتاس معاہدے کے تحت سیلاب کے معاملے پر پاکستان سے رابطہ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت نے دریائے توئی میں جموں مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کیا۔ بھارت نے سینتاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے پاکستان کو آگاہ کیا۔ بھارت کی جانب سے رابطہ 24 اگست کی صبح 10 بجے کیا گیا۔ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ پہلا بڑا رابطہ ہے۔ بھارتی رابطے کے معاملے پر ترجمان دفتر خارجہ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ دریائے جموں توئی میں پانی کا اخراج 18,467 کیوسک ریکارڈ۔ سیلابی صورتحال سے 18 معزہ جات متاثر ہونے کا خدشہ، 5,000 سے زائد افراد بے گھر ہو سکتے ہیں۔ دریائے ستلج میں توغیانی پہوڑا والا پتن کے قریب پانی داخل ہونے سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، 100 سے زائد مکانات، سرکاری اسکول، فصلیں پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ پانی کا ریلا اچ شریف میں داخل ہو رہا ہے۔ دریا کے قریبی علاقوں کے مکین نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ دریائے ستلج میں چشتیاں کے مقام پر سیلاب، متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، 200 بستیاں زیر آب اور 5,000 ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ۔ پاک پتن میں بھی سیلابی پانی حفاظتی بند توڑ کر آبادیوں میں داخل، درجنوں آبادیاں ڈوب گئیں، زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھولنے کا فیصلہ۔ این ڈی ایم اے کے مطابق سپل ویز کھلنے کے باعث 2,50,000 کیوسک تک پانی کا بہاؤ کا امکان۔ دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی آگاہ کر دیا۔ نشیبی علاقوں کے مکین آبی گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں، مقامی انتظامیہ سے تعاون کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ این ڈی ایم اے کا مشورہ۔ کل سے لے کے تھرسڈے تک کا سپیل بتایا گیا ہے اور خطرناک بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے عملے کو موبلائز کیا ہوا ہے، مشینری کو موبلائز کیا ہوا ہے تاکہ جو بھی سچویشن ہوگی اس کو ہم آن گراؤنڈ بیٹھ کر ٹیکل کر سکیں۔ کراچی میں آج سے پھر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جمعرات تک خطرناک بارش کا بتایا گیا ہے۔ گنجائش سے زیادہ بارش ہوئی تو نکاسی آب میں وقت لگے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا عملے کو الرٹ کر دیا، مشینیں پہنچا دی، تیاری پوری ہے۔ کراچی میں نالوں کی گنجائش کو بڑھانا آسان کام نہیں، نالے گنجان آبادیوں سے گزرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا کوئی امکان نہیں، بادل چھائے رہیں گے، ہلکی بارش ہوگی۔ ٹھٹھا، سجاول، بدین اور تھر پارکر میں 27 سے 30 اگست تک شدید بارشوں کا امکان۔ لاڑکانہ میں رات گئے تیز آندھی اور موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ بلاول بھٹو لاڑکانہ میں موجود بلدیاتی مشینری حرکت میں آ گئی۔ ایم پی اے جمیل سومرو، میئر انور لہڑ اور ٹاؤن چیئرمین فیلڈ میں متحرک۔ شہر کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ، سڑکوں اور گلی محلوں سے نکاسی آب کا کام جاری۔ بلدیاتی عملے کو پانی کی فوری نکاسی کے احکامات جاری۔ جمیل سومرو کہتے ہیں صبح تک بارش کے پانی کی نکاسی مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات کا نیا دور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ روابط کی بحالی پر بات چیت، نوجوانوں کے روابط، تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات، خطے میں حالیہ پیش رفت، علاقائی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار کی مشیر خارجہ توحید حسین اور مشیر تجارت شیخ بشیر الدین سے بھی اہم ملاقاتیں۔ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ دونوں ملکوں میں وفود کی سطح پر مذاکرات، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ ڈھاکہ میں 6 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب۔ پاک بنگلہ دیش ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے قیام کا اعلان۔ 500 بنگلہ دیشی طلباء کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی جائے گی۔ 100 سول سرونٹس کو پاکستان میں تربیت دی جائے گی۔ بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مذاکرات دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت ہیں۔ دونوں ملکوں میں 3 دو طرفہ معاہدوں پر دستخط کیے گئے، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش میں اہم ملاقاتیں۔ اسحاق ڈار کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ان کے گھر پر ملے، پاکستانی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ اسحاق ڈار سے گزشتہ روز پاکستانی ہائی کمیشن نے مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ملاقاتیں کی۔ بنگلہ دیشی رہنماؤں نے تعلقات میں گرم جوشی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار دورہ بنگلہ دیش مکمل کر کے جدہ جائیں گے۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں فلسطین کی تازہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ چینی اہلکاروں، منصوبوں و اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کا سفر جاری رکھا جائے گا۔ وانگ یی کا کہنا تھا پاکستانی فوج پاک چین دوستی و تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ دنیا میں غیر یقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات کو فروغ دینا امن و استحکام کے لیے سود مند ہے۔ وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت، قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ پاک فوج کی سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کی کارروائیاں جاری۔ شانگلہ میں پاک فوج نے دور دراز علاقے رجشم میں پھنسے افراد کی مدد کی، متاثرین کو راشن پہنچایا۔ پاک فوج اور عائشہ فاؤنڈیشن کا متاثرہ خاندانوں کے لیے میڈیکل اور فلڈ ریلیف کیمپ۔ باغ نسیم آباد میں سیلاب سے متاثرہ سکول میں امدادی کارروائیاں۔ پاک فوج متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ کس ٹاؤن کو روڈ کٹنگ کی مد میں کتنی رقم ملی، کتنی سڑکیں بنی؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ دستاویز کے مطابق سوئی صدر نے کراچی کے 20 ٹاؤنز کو روڈ کٹنگ کی مد میں 13 ارب 43 کروڑ روپے دیے۔ پوچھنے پر بتایا گیا بیشتر روڈز بنا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کسی کو کہیں بھی ٹاؤن کی طرف سے بنایا گیا روڈ نظر نہیں آیا۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے TMCs کو روڈ بنانا ہوں گے، رقم ہڑپ نہیں کرنے دیں گے۔ مالاکنڈ میں اپر دیر میں پولیس اور CTD کا مشترکہ انٹیلیجنس آپریشن۔ پولیس نے مزید دہشت گردوں کی لاشیں قبضے میں لے لی۔ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ پولیس مقابلے میں ایک شہری شہید اور 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ دہشت گرد ایک ہفتے قبل پولیس موبائل پر حملے میں ملوث تھے۔ دہشت گرد گروہ بڑی واردات کے لیے موجود تھا جس کو ناکام بنا دیا ہے۔ لاہور میں مارکہ حق روڈ ٹو بریو ایونٹ میں پاکستانی فائٹرز کی شاندار پرفارمنس، بڑا مقابلہ، رضوان علی نے اپنے نام کر لیا۔ پاکستانی فائٹر نے مصر کے فائٹر آدم محمد کو شکست دے دی۔ ایمان خان نے تیونس کی حریف ماہک کو پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ پاکستان کے ضیاء مشوانی نے ایرانی حریف کو شکست دے دی۔ عبد المنان، موئی ستی، صدیق اللہ، ایان حسین، شہاب علی بھی اپنی اپنی فائٹس میں کامیاب۔ فاتح فائٹرز نے ورلڈ MMA چیمپئن شپ جارجیا کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ یکم ربیع الاول 26 اگست بروز منگل کو ہوگی۔ 12 ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتہ کو ہوگی۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ربیع الاول کل ہوگی۔ 12 ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتہ ہوگی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا پاکستان کے اکثر مقامات پر مطر ابر آلود رہا، کسی بھی مقام سے چاند کی شہادت نہیں ہوئی۔ گورنر سندھ کی ہدایت پر 1500ویں یوم ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری۔
گورنر ہاؤس میں یکم تا 12 ربیع الاول روزانہ حمد و نعت و قوالی کی محافل ہوں گی۔ گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں محافل میں جید علماء کرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشنی ڈالیں گے۔ گورنر ہاؤس میں تاریخ کا سب سے بڑا سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ گورنر ہاؤس کو برقی قمقموں سے روشن کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے ہر ضلع میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا۔ صوبائی حکومت پیپلز بس سروس، پنک بس سروس، الیکٹرک بسیں اور جدید سہولتیں دے رہی ہے۔ تعلیم کے میدان میں نئے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی انفارمیشن ونگ کے اجلاس میں گفتگو، کہا NICVD کا صوبے بھر میں نیٹ ورک قائم ہے۔ ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے، تھر کول پروجیکٹ سندھ کی ترقی کے ضامن ہیں۔ صوبے بنائیں، 12 صوبے بنائیں، حکمران ڈسکس کریں۔ اگر اسمبلیاں اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ چھوٹے ایڈمنسٹریٹو انتظامی یونٹ بنانا چاہیے تو بنائیں، بسم اللہ، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ 12 صوبے بنائیں یا 32 بنائیں، بحث کریں۔ صوبے یا انتظامی یونٹ بنانے میں مسئلہ کیا ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں اگر اسمبلیاں اجازت دیں تو صوبے بننے چاہیے۔ منم ظفر کی MA جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے متاثرہ دکانداروں سے ملاقات، متاثرین نے نقصانات و مشکلات سے آگاہ کیا۔ منم ظفر نے کہا یہ دھماکہ خیز مواد کس کی سرپرستی میں چل رہا تھا؟ فائر فائٹنگ سسٹم کے بغیر کارخانہ قائم تھا۔ شہر میں مافیا اس قسم کا دھندا چلا رہی ہے۔ حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ معاوضہ دے۔ علاقے میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، متاثرہ دکانداروں کو مالی معاوضہ دیا جائے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی سمیت دیگر ملزمان 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر۔ فرحان غنی کی موجودگی میں سرکاری اہلکار پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں فرحان غنی کے ساتھ موجود شخص نے شلوار قمیض پہنے سرکاری اہلکار کو گلے سے دبوچا اور تشدد شروع کر دیا۔ سعید غنی کے بھائی ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی موقع پر موجود تھے مگر انہوں نے اپنے ساتھ آنے والے افراد کو مار پیٹ کرنے سے نہیں روکا۔ ملزمان کو آج انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں فرحان غنی کی گرفتاری قانونی اور عدالتی معاملہ ہے، عدالت کے ذریعے ہی حل کریں گے۔ کارکنوں کو جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرحان غنی کینیسر ٹاؤن کے چیئرمین ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری آگرہ تاج کالونی میں باپ کے سامنے بیٹا قتل۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے پرانی دشمنی پر باپ کے سامنے بیٹے پر فائرنگ کی۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے، لاش اسپتال منتقل کر دی۔ مقتول نوجوان کی شناخت 18 سالہ طلحہ کے نام سے ہوئی۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہے۔ رائے میں 30 روپے کے تنازع پر پھل فروش کے حملے سے زخمی دوسرا بھائی بھی دم توڑ گیا۔ راشد جنرل اسپتال میں زیر علاج تھا۔ پولیس نے پھل فروش تیمور کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے، جاں بحق بھائیوں کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج۔ گزشتہ روز پھل کی خریداری کے دوران ریٹ پر جھگڑا ہوا تھا۔ پھل فروش نے ساتھیوں کی مدد سے واجد اور راشد پر تشدد کیا تھا۔ گجرات میں کرکٹ میچ میں اوور نہ دینے پر فائرنگ سے 2 بھائی جاں بحق اور ماموں زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اوور نہ دینے پر کپتان فاخر اقبال، اس کے بھائی طاہر اور ماموں اظہر کو گولیاں ماری تھی۔ ٹیم کا کپتان گراؤنڈ میں ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والا دوسرا نوجوان طاہر بھی اسپتال میں دم توڑ گیا۔ پولیس نے فائرنگ کے ملزم غلام غوث کو گرفتار کر لیا ہے۔ واقعہ 1 ہفتے پہلے کا ہے۔ محظور غازہ میں ایک اور خون ریز دن۔ غاصب اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹے میں 64 فلسطینی شہید کر دیے۔ امدادی مراکز پر 19 افراد ذہنی درندگی کا نشانہ بن گئے۔ غازہ شہر، رفح، خان یونس اور دیر البلح کی خیمہ بستیوں پر بمباری۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 62,686 ہو گئی۔
भारत के खिलाफ मैच का कोई इजाफी दबाव नहीं, तमाम टीमों से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। कौमी फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा की आईसीसी दुबई एकेडमी में मीडिया टॉक, कहा ट्राई सीरीज भी आसान नहीं होगी। एशिया कप की तैयारी के लिए सैफ अफ्रीदी सीरीज अहम करार, पेसर बोले टीम नौजवान जरूर है मगर एशिया कप जीतने की सलाहियत रखती है। कौमी स्क्वाड तैयारियों में मसरूफ, सैमुल की सीरीज जुमे को पाक अफगान मैच से शुरू होगी। गुजरांवाला में नेशनल कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप, नौजवान पहलवानों ने खूब दांव-पेच दिखाकर ताकत का मुजाहरा किया। चैंपियनशिप में 200 से ज्यादा पहलवानों की शिरकत। फातेह पहलवान इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। नेशनल चैंपियन इनाम बट कहते हैं। चैंपियनशिप का मकसद नौजवानों का टैलेंट उजागर करना है। तकरीब के इख्तिताम पर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। हंगरी ग्रां प्री में हस्पानवी राइडर की बाइक स्लिप हो गई, कलाबाजियां खाते हुए कैमरे से टकरा गई। कैमरामैन महफूज रहा। अमेरिका में भी कार रेस के दौरान हादसा, कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, 12 को नुकसान पहुंचा, तमाम ड्राइवर्स महफूज रहे। और पॉप गुलकार शैतानी कुव्वतों का खात्मा करने के लिए मैदान में आ गए। हॉलीवुड की म्यूजिकल एनिमेटेड फिल्म के पॉप डीमन हंटर रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई।